میرے پاس 2 غبارے تھے اور میرا بھتیجا آریان ان سے کھیلنے کا بہت شوقین تھا۔ وہ ہر صبح جب ہمارے گھر آتا، سب سے پہلے وہ غباروں کی طرف دوڑتا اور ان کی رنگت اور ہلکی ہلچل میں اپنا وقت گزارنا شروع کر دیتا۔ میں اسے اکثر دیکھ کر مسکرا دیتی، لیکن دل ہی دل میں مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگتا کہ کہیں یہ نازک غبارے پھٹ نہ جائیں۔ آریان کی خوشی دیکھ کر مجھے احساس ہوتا کہ بچپن کی معصوم مسکراہٹیں کتنی قیمتی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی چھوٹی چیزیں بھی بڑے لمحے خوشی کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ آریان ہر غبارے کو اپنے انداز سے پکڑتا، انہیں ہوا میں اچھالتا اور پھر آہستہ آہستہ ہاتھ سے چھونے کی کوشش کرتا تاکہ وہ پھٹنے نہ پائیں۔ میں نے ایک دن سوچا کہ کیوں نہ ان غباروں کے لیے ایک محفوظ کھیل کا انتظام کیا جائے۔ میں نے کمرے کے ایک کونے میں نرم گدے اور چھوٹے جھولے رکھے تاکہ آریان غباروں کے ساتھ کھیل سکے اور کہیں ان کی رنگین دنیا خراب نہ ہو۔ پہلے دن جب آریان نے یہ نیا کھیل کا میدان دیکھا، وہ خوشی سے چہل قدمی کرنے لگا۔ پھوپھی، یہ تو بہترین جگہ ہے، اس نے کہا اور ایک غبارے کو احتیاط سے پھینک کر سامان کی طرف اٹھایا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ لمحے واقعی قیمتی ہیں، کیونکہ بچے کی مسکراہٹ اور خیال رکھنے کی عادت دونوں ایک ساتھ بڑھ رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد میں نے آریان کے ساتھ غباروں کا ایک چھوٹا سا مقابلہ رکھا۔ فیصلہ ہوا کہ کون زیادہ دیر تک غبارے کو ہوا میں رکھ سکتا ہے۔ آریان نے اپنی چھوٹی انگلیوں سے غبارے کو احتیاط سے پھینکا اور میں نے بھی اپنا ہاتھ استعمال کیا۔ دونوں غبارے آہستہ آہستہ جھولتے اور کھیلتے رہے اور آریان کی خوشی کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ لمحے نہ صرف کھیل کے ہیں بلکہ صبر، توجہ اور محتاط رہنے کی تربیت بھی ہے۔ آریان کے دوست بھی جلدی سے کھیل میں شامل ہو گئے۔ ہم سب نے غباروں کو دیکھ کر خوشی سے چیخ مچائی۔ میں نے سب کو سمجھایا کہ یہ غبارے نازک ہیں اور انہیں احتیاط سے کھیلنا چاہیے۔ آریان نے بڑے فخر سے کہا، پھوپھی، میں نے سیکھا کہ اگر ہم چیزوں کا خیال رکھیں تو وہ دیر تک ہمارے ساتھ رہ سکتی ہیں اور ہمیں خوشی دے سکتی ہیں۔ اسی دوران ایک دن آریان نے ایک خیال ظاہر کیا، پھوپھی، کیوں نہ ہم غبارے کے ساتھ چھوٹا سا کھیل کر دکھائیں، جیسے یہ اچھلیں، گھومیں اور آہستہ آہستہ واپس آئیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، بالکل، لیکن دھیان رکھنا کہ کوئی غبارہ پھٹے نہیں۔ آریان نے اپنی چھوٹی عقل سے کھیل کے نئے طریقے ڈھونڈنے شروع کیے۔ ہفتوں گزرے اور ہر دن غبارے کی طرف آریان کے دن بھی رنگین اور خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھا کہ وہ نہ صرف کھیلنے میں ماہر ہوتا جا رہا ہے بلکہ ہر لمحے کو نازک چیزوں کے ساتھ محفوظ رکھنے کی عادت بھی سیکھ رہا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ بچپن میں یہ سبق واقعی زندگی میں بہت کام آئے گا۔ ایک دن
हमने गुब्बारों के साथ छोटा सा मुकाबला रखा। फैसला हुआ कि कौन सबसे ज़्यादा तख्लीकी तरीके से गुब्बारों को हवा में रख सकता है। आर्यान ने गुब्बारे को एक धीरे से फेंका और फिर अपनी उंगलियों से उसकी समत बदलती रही ताकि वो कभी नीचे न गिरे। मैंने भी अपने हाथों का इस्तेमाल किया, लेकिन आर्यान की तख्लीकी सोच ने सबको हैरान कर दिया। हम दोनों ने हंस हंस कर खेल जारी रखा। इसी दौरान मैंने सोचा कि ये गुब्बारे सिर्फ खेल के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी के बड़े सबक के लिए हैं। आर्यान ने सीखा कि मेहनत, सब्र और एहतियात से हर चीज़ की कदर बढ़ जाती है। हमने फ़ैसला किया कि हर हफ्ते गुब्बारों के साथ कुछ नया खेल बनाया जाए ताकि हर दिन की खुशी मुस्तकिल और नई रहे। महीने गुजरे और गुब्बारे अब भी बिल्कुल सालम थे। आर्यान ने सीखा कि खुशी की चीज़ें नाजुक हो सकती हैं, लेकिन अगर हम इनका ख्याल रखें तो ये लम्हात ज़िंदगी भर याद रहते हैं। हर शाम जब हम कमरे में बैठकर गुब्बारों को देखते, आर्यान कहता, फूफी, ये गुब्बारे हमारे छोटे छोटे लम्हों को रंगीन बना देते हैं। मैंने उसे गले लगाया और दिल ही दिल में सोचा कि ये लम्हे वाकई सबके से कीमती हैं। यूँ हमारे दो रोशन गुब्बारे सिर्फ खेल का ज़रिया नहीं बने, बल्कि आर्यान और मेरे दरमियान बेपनाह एतमाद और समझदारी की लम्हात भी कायम हुए। हर दिन जब आर्यान गुब्बारों के साथ खेलता, मैं दुआ करती कि ये लम्हात हमेशा कायम रहें और ये छोटे रंगीन गुब्बारे हमारी ज़िंदगी में खुशी के रोशन लम्हात का सबब बने। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं कि हर आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।